کہ اللہ ہمارے قبضے میں دے دے اور ہمیں دے دے. تو جس وقت یہ احساس جو ہے یہ نکل گیا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہوا میں کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر. ایک مثال دے رہا ہوں میں، کسی ایسے ویرانے سے گزر رہے ہیں آپ، گھپ اندھیرا، بالکل ویران، دور تک سناٹا، بستی میں کوئی نہیں اور جنگل، بیچ میں سے ایک پگڈنڈی جا رہی ہے. جاتے وقت بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا ڈرنا مت، گارڈز چل رہے ہیں کور کیے ہوئے، کوئی خطرے کی بات نہیں. آرام سے نکل گئے، ڈر نہیں لگا. گارڈز بھیجے ہی نہیں تھے اور ڈر نہیں لگا، اس لیے کہ احساس یہ تھا کہ گارڈز چل رہے ہیں. اور اگر اسی ویرانے سے نکل کر جا رہے ہوں تو بتایا نہیں گیا گارڈز چل رہے ہیں ساتھ میں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے، اور بتایا نہیں گیا، معلوم نہیں تھا، سمجھ نہیں کہ اکیلے جا رہے ہیں تو ہر لمحے ڈر رہے ہیں. یہ احساس سے ہوتا ہے، گارڈز کی موجودگی سے کچھ نہیں ہوا. ان کی موجودگی کا جب احساس تھا تو ڈر نہیں ہوا، ان کی موجودگی کا جب احساس نہیں تھا تو ڈر لگا. اللہ تو ہے ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نہیں ہے آپ کے ساتھ میں. شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ساتھ کا احساس نہیں ہے. نماز میں ملاقات ہوتی ہے آپ میں سے کسی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں معراج سے آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں. تمہاری بھی ہوگی معراج، کتنے لوگوں کی ہوتی ہے. ملاقات نہیں ہوئی تو مانگتے کیا ہیں اور کس سے مانگتے ہیں؟ تو یہ اوقات ہوتے ہیں. میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہ رہا آگے زیادہ. دعا کے قبولیابی کے بہت سے اوقات میں جس وقت آپ کو یہ احساس ہو، اللہ کی نزدیکی کا احساس ہو، اس وقت مانگیے. حضرت زکریا نے اس وقت مانگا، نبی وقت تھے، قدرت اللہ کی دیکھی اس بچی کے اندر، اور ہاتھ اٹھائے، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آگے اے میرے رب، اولاد مانگی لیکن خالی ذریت نہیں مانگی، خالی اولاد نہیں مانگی. یہ ہے اہم بات. ذریۃ طیبہ، خالی اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد چاہیے، پاک اولاد چاہیے. اولاد تو جہنم بنا دیتی ہے، اولاد کی وجہ سے تو قیامت سے گزرنا پڑے گا آگے. تو کہا کہ طیب اولاد چاہیے. اور پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. اس وقت کی دعا تھی، قبولیابی کی، نبی وقت نے مانگی تھی اور صالح اولاد مانگی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً. اور پھر ہم نے انہیں حکمت عطا کی، بچپن سے، کم عمری سے حکمت عطا کی. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً. آپ نے دعائیں مانگے، اس لفظ کو لے لیجیے گا، اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے کسی اور لینگویج میں دنیا کی. لدنا، جب دعائیں مانگے تو بس صرف ایک لفظ یاد کر لیے، من لدن کا. آپ بالکل پرسنل، آپ کے انٹرفیرنس سے، آپ کی مداخلت سے، آپ کے پرسنل پاس سے، یہ باقی اسباب کے تھرو بھی نہیں. تو حنانم من لدنا، پھر اللہ فرمایا کہ اپنے پاس سے، اپنے خاص اپنے پاس سے عطا فرمایا. ان کو رحم دلی عطا فرمائی، ان کو نرم دلی عطا فرمائی. یہ نرم دلی تو ختم ہو گئی بچوں میں، کن کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہوگی ہم ابھی میں رکھوں گا آگے کچھ. جب رومن ایریناز دکھائیں گے آپ انہیں، وہ دیکھ رہے ہیں فائٹنگ، کوئی برا پروگرام نہیں ہے کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی فحش باتیں نہیں، اب تو خیر وہ بھی ہیں. اب وہ کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کی آنکھ پھٹ گئی، منہ سے خون بہ رہا ہے، کوئی کسی کو لے کر جا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں پورے اسٹیڈیم کے اندر. وہ جو پرانے روم کے اندر ہوا کرتا تھا کہ جب وہ جانوروں سے لڑایا کرتے تھے اور شیروں سے، اور پھر جب اس کے چتھڑے اڑ جاتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے. یہاں چتھڑے انسان کے اڑا دیتا ہے، تالیاں بجاتے ہیں. وہ رحم دل ہوں گے بچے، ان کے اندر تو بے پناہ سختی جو ہے وہ اسی وقت سے آ جائے گی. کسی طرح کا رحم کا تو کوئی جذبہ بچے گا نہیں چھوٹے سے بچوں سے. یہ اہم بات تھی ان کا. حضرت زکریا کے بارے میں بتایا، وحنانم من لدنا وزکات، ان کو اپنے پاس سے نرم دل بنایا. اور زکات بہت سے معنی اس لفظ کے، پاکیزگی، خود سے ایوالو کرنا، کہ وہ آگے ارتقا ان کا ہوتا چلا جائے. وبرم بوالدیہ، ایسا بچہ دیا جو والدین کے لیے ہر طرح سے والدین کے آگے جھکنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو. ولم یکن جبارا عصیا، جبر کرنے والا نہیں ہو، سرکش نہیں ہو، نافرمان نہیں ہو. تو یہ تو جس وقت اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تھی اس وقت تصور کے اندر یہ نہیں تھا کہ دنیا کو فتح کرنے والا ہو، بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا انجینئر ہو، IAS ہو، بچہ ایسا ہو دنیا میں دھوم مچا دے. ایک پاکیزہ اولاد اللہ دے دینا، یہ تمنا کتنے لوگوں کی ہوتی ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے.
ہمارے تو بڑے کہتے چلے آئے تھے، قرآن تو کہہ رہا ہے، آپ کو مثالیں دے رہا ہے، یہ تو اب ہمیں معلوم ہو کہ انوائرمنٹ کا اثر پڑتا ہے، بچے کی جینز بدلتی ہیں. یہ بالکل ابھی تازہ ترین بات ہے کہ بچے کی جینز کے اوپر، جینز کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ جہاں بیسک ٹریٹس، بنیادی صفات بچے کی ہوتی ہیں جینز، وہ تو ماں باپ سے، پیرنٹ سے آگے جاتی ہیں، لیکن ان جینز کے اندر چینجز آتے ہیں انوائرمنٹ سے. یہ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. میں نے بھی باپ کی بات کی، ماں کی بات. اس کے بعد اگلا نمبر آ رہا ہے پریگننسی کے دوران. یہ بھی بتاتے ہیں نا، تو آپ معلوم ہے بڑے بتاتے چلے آئے ہیں، بڑی بوڑھیاں بتاتی چلی آئی ہیں کہ اچھی اچھی تصویریں لگی ہوں، وہاں پر کوئی بھیانک چیزیں نہیں ہوں، کہیں اچانک غصہ نہیں آ جائے. یہ سب تربیت تو یہ ہمارے سب دیتے چلے آ رہے تھے. یہ تو ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ جینز چینج ہوتی ہیں اس سے، انوائرمنٹ سے. لیکن بس اتنی باتیں تو ذہن میں ہوتی ہے نا، بچہ ہیلدی ہو، مسکراتا ہوا ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے وہاں پر لگائیں. آپ اپنے لیے بچے کو کیا دے رہے ہیں، اور آگے کی نسل کے لیے کیا دے رہے ہیں، اور امت کے لیے بچے کو کیا دے رہے ہیں. کتنی ماؤں کے دلوں کے اندر کیا کیا تمنائیں ہیں بچے کے لیے کہ ہمارا بچہ کیا بن جائے. دیکھیے ایک مثال رکھ رہا ہوں قرآن کی. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرا بچہ آگے جو ہونے والا ہے، پریگننسی کے بعد، پریگننٹ ہوتے ہی ان کی جو تمنا تھی وہ کیا تھی؟ سب طرف سے آزاد کر کے آپ کے حوالے، محررا، ہر ایک سے آزاد کر کے اس بچے کو میں نے آپ کے حوالے کیا، جو بھی آنے والا ہے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ بچہ ہے یا بچی ہے. فتقبل منی، اسے قبول کر لیجئے. اسے کہتے ہیں توکل. یہ توکل لفظ جو ہے نا، وکیل، یہ اسی سے بنا ہے. وکلا، وکیل. وکیل کے لیے کیا کرتے ہیں آپ نے اپنا سب کچھ حوالے کر دیا، اب وہ جیسا چاہے آپ کا کیس لڑائے. ہاں کچھ آپ کو وکیل نے بھی کچھ چیزیں دی ہیں کہ ان کن چیزوں کو آپ پورا کر دیں، پرووائڈ کر دیں، تب کیس چلے گا آگے، پھر آگے وکیل پلیڈ کرے گا. تو یہ توکل کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب میں نے تو اسی جگہ سے آپ کے حوالے کر دیا، اب کیس میں شروع میں بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس دینے کو. سب سے اپنے آپ سے پرسنل اٹیچمنٹ بھی چھوڑ کے آپ کے حوالے، میری جو آئندہ آنے والی اولاد ہے، فتقبل منی، اسے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ سنتے بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں. اور فلما وضعتھا، اور پھر اس کے بعد جب ان کی پیدائش ہوئی، میں نے درمیان کے حصے چھوڑ دیے، ایک متعلقہ حصہ لیا آگے کہ حضرت مریم نے جو کچھ کہا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، آگے آپ کے حوالے کیا تھا نا. اب شیطان سے بچانا بھی آپ ہی کا کام ہے، وکیل آپ ہی ہو گئے تھے، آپ کے حوالے کر دیا تھا. میرا تو اس کے اندر کچھ بچا نہیں، بچہ پہلے آپ کو دے چکی تھی، تو اب اس کو شیطان سے بچا کر بھی آپ لے کے جائیں گے. کتنی ماؤں کی تمنائیں ہوتی ہیں. بچے کے احساس کے ساتھ ماں کا ہر دن گزرتا ہے کہ بچہ کیسا ہو، خوبصورت ہو، بڑا ہو، دنیا میں کتنا کامیاب ہو، کیسے کیسے تمنائیں ہوتی ہیں. تمنائیں یہ تھیں. اور پھر پیدائش کے بعد سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کو شیطان سے بچانا بھی آپ ہی کا کام ہے. کوئی اور چیز نہیں مانگی تھی انہوں نے. تو اسے مانگیں گے جب، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، تم مانگو، دین مانگو، تو یہ تمہیں دین کا تو ایک حصہ ہے دنیا. دین مانگو کہ دنیا ملے گی، اس لیے کہ دنیا اس کا پارٹ ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے مانگا تھا. حضرت مریم آئیں، بڑے حسین الفاظ ہیں، فتقبلھا ربھا بقبول حسن، بڑی حسن کے ساتھ میں قبول کیا اس دعا کو، اس ان کے انداز کو، اس سپرد کر دینے کو کہ آپ کے حوالے کر دیا. وانبتھا نباتا حسنا، بچہ یہ پودا بالکل نیچے سے جب پھوٹتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک سے آگے حسین سے حسین تر ہوتا چلا جائے ہر انداز کے اندر، اس کی پرورش. پھر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا. یہ مریم آئی اس طریقے سے دنیا میں. حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنایا، وکفلھا زکریا، سرپرست بنایا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ وہ حصہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب جب زکریا کبھی آتے تھے اس جگہ پہ، اس محراب، اس حصے کے اندر جہاں مقدس کے اندر حضرت مریم ہوتی تھی، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق موجود ہوتا تھا. قال یا مریم انا لک ھذا، مریم کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ قالت ھو من عند اللہ. تو پھر یہ تو میں نے اس لیے واپس دہرایا اس کو کہ یہ تھا مریم کا کیریکٹر کہ بچپن سے کہ یہ چیز یہ تصور میں آتی تھی. اب میں کیا کروں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے، جو پچھلے سال کا فیڈ بیک تھا وہ جو مجھ تک پہنچا، اس میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ غیر مسلموں کی مثالیں نہ دوں، میں نہیں دوں گا. میں کیا کروں کہ نہیں دے رہا.
دقت یہ ہے کہ ہمارے پاس روشنی کے مینار جتنے ہیں وہ سب ماضی میں ہیں، گزر گئے، ان کی مثالیں تو لا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، اور یہاں بھرے پڑے ہیں جگہ جگہ، آپ لوگ نہیں جانتے اس لیے کہ کٹے میں میرے رابطے، وہاں سے مثالیں دیتا آپ کو میں کہ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ چیزیں کر رہے ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، بہرحال نہیں دے رہا میں۔ تو انہوں نے، مریم بچی ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا، یہ جواب میں نے سنے ان کے، ان کا کس نے دیا؟ مریم کہاں سے ہے؟ ان کا اللہ نے دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تم لوگوں کا حساب کام نہیں آتا، تمہاری کیلکولیشنز کام نہیں آتی، کہاں سے اللہ دے دیتا ہے جب وہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ تھا پیدائش کے دنوں میں، تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 50% سے زیادہ تو ہو چکی، وہاں پر کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جو اب آگے سے رکھیں خیال کہ مائیں اللہ کے حوالے کریں، ان کی تمنائیں بچے کے لیے کیا ہیں، وہ ان تمناؤں کا اثرات پڑتے ہیں بچے کے اوپر، بچے کی جینز کے اندر چینجز آتے ہیں۔ تو تربیت تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا بچہ، بتائیے اب اس کو کیا کریں، دودھ پیتے زمانے کے اندر